السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان صاحب۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے میں قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف ہے مکیہ۔ اس کی آیت نمبر جو ہے 26 سے لے کر 30 تک پہلے میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ محترم ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے پوشاک، لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا اور تمہارے لیے زینت کا باعث بنتا ہے، آرائش کے لیے کپڑے ہیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ بہترین ہے۔ ذَلِكَ من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ تمہیں فتنے میں ڈالے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح نکالا تمہارے باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور ان سے ان کا لباس، ان کے کپڑے اتروائے، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے اور تمہاری قوم کو، من حیث لا یرونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنایا ہے شیطان کو رفیق، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایماندار نہیں ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کریں برائی کا کام، برا کام کریں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں اس پر تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ حکم، ان اللہ لا یامر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں حکم کرتے، بالفحشاء یعنی برے کاموں کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور تم اپنے چہرے کو سیدھا کرو، اپنے منہ کو سیدھا کرو ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خالص اس کے فرما بردار ہو کر اس کو پکارو، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ہے جو کہ ہدایت پر ہے اور ایک فریق ہے جس پر گمراہی جو ہے مقرر ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک انہوں نے بنایا ہے شیطان کو، اولیاء رفیق دوست اپنا شیطان کو بنایا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔
حالانکہ ہدایت پر نہیں، کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ تو میرے بھائیو، یہ آیات آپ کے سامنے میں نے 5 تلاوت کی ہیں، پچھلی آیات اس سے بھی ہیں۔ اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حوا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس مردود کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا خلقت بیدی، آدم کو ہاتھ سے بنایا، اس میں روح ڈالی، فرمایا تمام فرشتوں کو اس کو سجدہ کرو۔ آدم کی شان، مقام، مرتبہ، منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق جتنے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، روح الامین ہے، سارے سجدہ ریز ہو گئے، جتنے سارے الا ابلیس۔ اللہ کہتے ہیں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جتنے فرشتوں نے سجدہ کیا ان میں سے ابلیس نہیں تھا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا بھائی ابلیس، عزازیل، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے حکم دیا ہے تجھے۔ کہنے لگا میں نے اس کو سجدہ اس لیے نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اور تکبر کیا۔ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، آگ کا کام ہے بلندیوں کو چھونا اور مٹی کا کام ہے نیچے بیٹھنا، میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا حکم تو میرا ہے، میرا حکم ہے تجھے سجدہ کر۔ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، مقام، مرتبہ تمام ملائکہ پر اللہ نے واضح کر دیا، اور شیطان نے نہیں کیا، شیطان کو اللہ نے مردود کر دیا۔ کہنے لگا یا اللہ میری پھر ایک بات ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک عمر دی، کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تو یہ بھی کوشش کر لے، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ نے کہا جو میرے پکے بندے ہیں وہ تیرے پیچھے نہیں لگے۔ تو میرے بھائیو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے ورگلایا، بہکایا، فریب دیا، قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما، قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ پھل چکھو، یا تو پھل چکھنے سے تم مقرب فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی میں جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، پیچھے لگ گئے اور کھا لیا۔ اب دیکھیں ہمارے والد آدم اور حوا دونوں سے کیا ہوئی؟ بھول ہوئی، غلطی ہوئی، خطا ہوئی۔ انہوں نے غلطی کی اور پھل کو چکھا تو جنت سے نکل گئے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہے اس کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، بھول جانا اس کی صفت ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ کمزوری۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، توبہ۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کلمات سیکھے، وہ کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم بھی اس کو وظیفہ بنائیں، اپنی زبان پر روزانہ جاری کریں، صبح و شام اللہ سے کہیں یا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہماری بڑی خطائیں، غلطیاں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کر اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عرضیں کی، التجائیں کی، معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کے فرمایا جاؤ اب رہنا زمین میں ہے، کچھ وقت یہاں تمہاری زندگی فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے بعد دوبارہ پھر اس کے اندر ہی ہم نے تم کو موت دینی ہے، پھر دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ پھر تم کو جنتوں کو وارث بنا دوں گا۔ اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہے ساری، ان کے لیے دین اور شریعت ہے، سب سے بڑی توحید ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جو توحید پر کاربند رہے گا اور سنت پر عمل پیرا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا، اللہ ذوالجلال اس کو جنت الفردوس میں دوبارہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرا پیغام ہے پوری دنیا کو کہ جتنے بھی شیطان کے کام ہیں آپ شمار کریں، ان سے نفرت کریں، جتنے رحمان کے کام ہیں، رب العالمین کی عبادتیں ہیں، ان کو بجا لائیں اور دعا کریں یا اللہ ہمارے باپ کو اس نے بہکا دیا، فریب دے دیا، اللہ ہم بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہیں، شیطان ہمارے آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، ہر طرف سے شیطان نے ہمیں گھیرا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، اللہ جن کاموں کو تو ہمارا رب پسند کرتا ہے اللہ ان پر ہمیں عمل پیرا فرما۔ تو میری دعا ہے آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اور عبادات پر عمل کرنے کے لیے اللہ مجھے قبول فرمائے، اور مجھے بھی آپ سب کو اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔